بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آمین۔ ناظرین، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ آپ اپنے ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کا ممبر 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیڑھی پر خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرے لیے تو اس دوسری سیڑھی پر بھی کھڑے ہو کر خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں تیسری اور آخری سیڑھی پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ خطبہ پڑھنے والے تیسری سیڑھی پر خطبہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ اس دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کوئی نہیں مانگی، لیکن تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے 3 بار آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے کے لیے آیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ایک دعا کی اور میں نے اس دعا پر آمین کہی۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے دوسری دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے تیسری دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی۔ آپ ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دعا مانگنے والے حضرت جبریل علیہ السلام اور اس پر آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور جمعے کا دن خطبے کا وقت مقام بھی مسجد نبوی۔ اس دعا کی قبولیت میں کسی بھی انسان کو شک نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، مگر ڈرنے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا در حقیقت بد دعا تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ وہ بد دعائیں کیا تھی؟ نمبر 1، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ اس کی ناک مٹی میں بھر جائے، یعنی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، یعنی جس شخص کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہو اس کے لیے جنت حاصل کرنا آسان ہے، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی ماں باپ کی خدمت میں اٹھا لے گا اور ان کے دل کو خوش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل
होना शुरू हो जाएंगी। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई शख्स एक बार मोहब्बत की निगाह से माँ बाप को देख ले तो उसके लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। इसलिए जब एक निगाह डालने का यह सवाब है तो उनकी खिदमत और इताअत करने का क्या अज्र व सवाब होगा, इसका अंदाज़ा आप लगाएं। और माँ बाप इंसान की दुनिया व आखिरत की कामयाबी और बेहतरी के ज़ामिन है। और माँ बाप का मामला ये है कि उनको ज़रा खुश कर दे तो वे तुम्हें ढेरों दुआएं देते हैं। इसलिए माँ बाप की खिदमत और फर्माबरदारी करके जन्नत हासिल करना बहुत आसान है। लेकिन जिस शख्स ने माँ बाप को उनके बुढ़ापे की हालत में पाने के बावजूद अपनी मगफिरत का सामान नहीं किया, वह शख्स बर्बाद हो जाए। नंबर 2, फिर जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह बद्दुआ फरमाई कि उस शख्स की नाक मिट्टी से भर जाए, यानी वह शख्स तबाह हो जाए जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया मगर उसने आप पर दरूद नहीं भेजा। जाहिर सी बात है कि इस कायनात में एक ईमान वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मोहसिन और कोई नहीं हो सकता। पूरी इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मोहसिन एहसान करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप कुर्बानियां देकर, तंगदस्ती और फाके उठाकर, तंगियों और मुसीबतें झेलकर, लड़ाई लड़कर हमारे लिए ईमान की दौलत छोड़ गए। अब तुम्हारे दिल में इस एहसान का इतना भी एहसास ना हो कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आने पर आप पर दुरूद भी ना भेजे। यह कितनी बड़ी नाशुक्री और एहसान फरामोशी है जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। दोस्तों, दरूद पढ़ने में कंजूसी ना करें। दरूद शरीफ का कोई भी जुमला पढ़ लेने से यह फरीज़ा अदा हो जाता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनमें से एक दरूद है। इसलिए मुसलमानों का यह मामूल रहा है कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी यह मामूल जारी है। इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से भी यह फरीज़ा अदा हो जाता है। अलबत्ता हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शॉर्ट फॉर्म लोग बोलने में और लिखने में करते हैं। इस तरीके से यह फरीज़ा अदा नहीं होता। यह सारा बुफ़ल कंजूसी है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा करना सही है या छोड़ देने के काबिल है? इसके बजाय बोलने में भी और लिखने में भी पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करना चाहिए, वरना इस बात का खतरा है कि कहीं हम इस बद्दुआ में मुस्तहिक ना बन जाएं। नंबर 3, जब तीसरी सीढ़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह बद्दुआ फरमाई कि उस शख्स की नाक मिट्टी से भर जाए, यानी वह शख्स तबाह हो जाए जिस पर पूरा रमज़ान मुबारक का महीना गुजर जाए और वह अपनी मग़फ़िरत ना करा ले। इसलिए आज का दिन डरने का है इस बात से कि खुदा ना करे कहीं हम इस हदीस की वईद के अंदर ना आ जाएं कि सारा रमज़ान गुजर जाए और हम अपनी मग़फ़िरत ना करा लें। इसलिए कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना तुम्हारे गुनाह धोने के लिए और तुम्हारा मैल कुचैल साफ करने के लिए अता फरमाया था और तुम्हारे गुनाहों को मग़फ़िरत के तालाब में डुबोकर साफ करने के लिए दिया था। इस महीने में मग़फ़िरत कराना कोई मुश्किल नहीं था। सारी रात अल्लाह का मुनादी आवाज़ लगा रहा था कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला जिसको मैं रिज़्क़ दूं, है कोई मुसीबत में गिरफ्तार
جس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو میں دور کروں۔ رات بھر اللہ کا منادی یہ آوازیں لگا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم روزے رکھ لو گے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، تراویح کی پابندی کر لو گے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، کسی اللہ کے بندے کو افطار کرا دو گے تو اس پر تمہاری مغفرت کر دیں گے، جو روزہ تم نے رکھا ہے اس کے لمحے لمحے پر عبادت لکھی جا رہی ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کے لیے اتنے بہانے بنا رکھے تھے، اس لیے مغفرت حاصل کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں تھا۔ جس نے یہ موقع بھی گوا دیا اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی، اس لیے یہ ڈرنے کا دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھو کہ انشاءاللہ ہم اس بد دعا میں شامل نہیں۔ جب اس ذات نے روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور یہ وعدہ فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا میں اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ البتہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان سارے مہینے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ آدم کی اولاد زمین پر جا کر فساد مچائے گی، آج اس آدم کی اولاد کو عیدگاہ کے میدان میں دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ ایک مزدور جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے۔ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کا بدلہ یہ ہے کہ دے دی جائے، اس میں کوئی اس کی پوری مزدوری کمی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بندے جو میرے سامنے ہیں ان پر رمضان میں جو فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، اب یہ مجھے پکارنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں اور مجھ سے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اپنی عزت و جلال کی، اپنی بادشاہت اور اپنے کرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا اور ان کو عیدگاہ کے میدان سے اس طرح واپس بھیجوں گا کہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی اور ان کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دوں گا۔ اگر عیدگاہ کے میدان میں بلا کر نوازنا مقصد نہ ہوتا، ہماری اور آپ کی مغفرت کرنا مقصد نہ ہوتا، تو پھر رمضان میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق ہی کیوں دیتے، مسجد میں آنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق ہی کیوں دیتے۔ جب انہوں نے ان عبادتوں کی توفیق دی ہے تو ان کی رحمت سے امید ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو ہماری مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں اور ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہوں کہ کسی طرح اور گناہوں کو بڑھا لیں، اس لیے کہ ہم تو گناہ پر لگے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں مغفرت نہیں چاہیے۔ اس لیے جیسے ہی عید کا دن آیا بس گناہوں کا سیلاب امڑ آیا، نہ اللہ کا کوئی خیال، نہ اللہ کے رسول کی کوئی فکر، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس۔ اس عید کے دن گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے، گانا بجانا جو کافروں کا خوشیاں منانے کا طریقہ تھا وہ ہم نے اختیار کر لیا، عورتوں نے بے پردگی اور بے حجابی اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی
خلاف ورزی کر کے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ کیسی عید ہوئی؟ وہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہنم میں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔